تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ دیکھیں عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ نماز میں ہنسی آئے تو کیا کروں؟ نماز میں ہنسی آتی ہے، ویسے ہنسی آتی نہیں ہے، لیکن جب نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا خاندانی طریقے سے حل بتا دیں بھائی۔ اس کا حل میرے پاس نہیں ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، جیسی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ایسی آپ کا وہ نسخہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہی فی الحال سمجھ میں آ رہا ہے، خاندانی طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم بتائیں، تو وہ دیکھے گا، چیک کرے گا آپ میں کس قسم کے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ویسے نہیں ہنسا رہے، نماز میں آپ کو ہنسا رہے ہیں۔ اب میری اس بات پہ آپ کو ابھی ہنسی نہیں آئے گی، لیکن نماز میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے آپ کو میری یہ بات یاد آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً ڈاکٹر کو بتائیں، میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ کیا عقیقہ میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ کیا عقیقے میں صرف بکرا ذبح کر سکتے ہیں یا بڑا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف بکرے کا ذکر ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جو حدیث میں جو ہے وہ شاتعینی کا تذکرہ ہے، جو بکرا دمبا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ باقی یہ جو حدیث میں بکرا یا شات کا ذکر ہے تو اس سے مراد بکرا یا شات نہیں بلکہ ایک جانور، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بڑے جانور میں ایک جانور 7 جانوروں کے برابر ہوتا ہے، تو دلالت النص سے اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گائے میں بھی ایک حصہ قربانی کا لیا جا سکتا ہے۔ تو بکرا کریں، بکری کریں، دمبا کریں، دمبی کریں، بھیڑ کریں، بھیڑ کی مونس کریں، یا گائے کریں، یعنی گائے کا ایک حصہ لیں یا 2 حصے لیں تو یہ سب جائز ہیں۔ اونٹ کا ایک حصہ، 2 حصے، عقیقے میں سب جائز ہے۔ لڑکے کی طرف سے بہتر یہ ہے کہ 2 حصے کیے جائیں، لڑکی کی طرف سے ایک حصہ کیا جائے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے بکری اور لڑکے کی طرف سے بکرا، یہ بھی غلط ہے۔ لڑکے کی طرف سے بکری بھی کر سکتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے بکرا بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بکرا، دمبا، بھیڑ اور کیا نام ہے اس میں یہ جو گائے ہے اس کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اور عقیقے میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ عقیقے میں جانور کا 2 دانت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور عقیقہ ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے، پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے، جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے، تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے۔ جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے۔ سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں، میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے، سب سے پہلے وہ پانی ہے، وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے۔ تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو، سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو، پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ، تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے۔ تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی، تو بیچاری نہیں ہے بھائی، اس کے پاس سونا ہے۔ ہاں، اور سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے، اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں 1 دفعہ، یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، تو وہ پھر نکال دے۔ اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ۔
تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ نہیں سارا سونا بک جائے گا، بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. اگر نماز میں رکعت کی تعداد بھول جائیں، اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں، تو اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں، تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ دماغ پہ دباؤ ڈالیں، جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں. تیسری رکعت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو سمجھیں تیسری ہے، چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہا ہے تو سمجھیں چوتھی ہے. لیکن اگر بالکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں 50% ادھر 50% ادھر، تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَلْيَبْنِ الْعَقْلَ، کہ پھر کم رکعتیں سمجھی جائیں گی. یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں. اب کیا ہوگا کہ تیسری رکعت کے بعد آپ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے. چوتھی رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، اور قعدہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو. تو پھر 1 رکعت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے، اور وہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی. تو یعنی ایک قعدہ آپ کو، قعدہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑھنی پڑے گی، اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں. تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی.